أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اور مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس شخص کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور جس شخص کا بچہ ہے اس کو معروف طریقے سے ان کو کھانا اور کپڑا دینا ہوگا. کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، لیکن اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم نے جو کچھ طے کیا ہے معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 233 نمبر کی آیت ہے. اس میں رضاعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو. بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کو رضاعت، اور اس کی جو مدت رضاعت اسے کہا جاتا ہے. یہ بیچ میں طلاق کے احکامات چل رہے تھے، درمیان میں یہ رضاعت کے احکامات، پھر اس کے بعد پھر سے طلاق اور اس کے عدت کے احکامات آئیں گے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے اس میں بیان کیا گیا کہ طلاق ہونے کی صورت میں بچے کی پرورش اور بچے کے دودھ پلانے وغیرہ کے معاملے میں عموماً جھگڑا ہو جاتا ہے، خاص کر اس وقت جب چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہو اور ماں کو طلاق ہو جائے تو اس کے دودھ پلانے کے معاملے میں جھگڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بچے کی غذا کا بہترین انتظام کیا ہے. نیوٹریشس فوڈ ہے یہ، اور اس کو بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے. جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کو اتارتے ہیں. اس سے پہلے تک دودھ نہیں رہتا، لیکن بچے کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ماں کی اوپر یہ واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، اور اس سلسلے میں انہیں اپنے شوہر سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ کا مطالبہ نہ کرے، اجرت کا مطالبہ نہ کرے جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہو. اور یہ بچے کا حق بنتا ہے. اور کسی وجہ سے بھی کوئی جھگڑا، غصہ یا ناراضگی یا اور کئی ایک وجوہات ہیں عورتیں آج جس کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی. کوئی کہتا ہے کہ فگر خراب ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں بیکار باتیں ہیں. یہ اس کی وجہ سے اگر بچے کو دودھ نہیں پلائیں گی تو عند اللہ گنہگار ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا بچے کی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ بچے کا حق بنتا ہے. اس کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی وجہ سے. اور اس کی مدت جو ہے عام طور پر عام فقہاء نے 2 سال بتائی ہے، 24 مہینے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 30 مہینے کی مدت ہے. رضاعت کی مدت 30 مہینے یعنی 2.5 سال. یہ میگزیمم پیریڈ ہے. 2 سال یا 2.5 سال زیادہ سے زیادہ. تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا. اس کے بعد اگر پلائیں گے تو وہ حرام ہوگا. یعنی کوئی بھی عورت اپنے بچے کو یا کسی اور بچے کو بھی زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک اس کی عمر تک جو ہے دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور اسی کے دوران رضاعت کے جو رشتے ہیں وہ بھی قائم ہوں گے. اگر کوئی اس کی عورت نے اپنے بچے کو یا کسی اور بچے کو بھی دودھ پلایا ہے اس کی عمر کے 2.5 سال کے اندر تو پھر اس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہوگا. جیسا کہ اس نے دودھ پلایا ہے تو وہ ماں بن جائے گی اس بچے کی،
اور اس کا شوہر اس کا باپ بن جائے گا اور اس کی اولاد اس کے بھائی اور بہن ہو جائیں گے، ان سے نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جب رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، دودھ شریک بہن بھائی بن جائیں گے وہ، اور ویسے ہی وہ اس کی ماں کے برابر کا درجہ اس کا ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یعنی کوئی اگر رکاوٹ نہ ہو، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو پھر پوری مدت تک دودھ پلانا چاہیے عورت کو اپنے بچے کو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار خوبیاں رکھی ہیں دودھ میں، اس کو گن نہیں سکتے، اتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا، آج میڈیکل سائنسز اس کو ثابت کر کے بتا رہی ہے کہ ماں کے دودھ میں جو فائدے ہیں اس کو، یعنی اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی کمپوزیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اس میں پروٹینز بھی ہے، فیٹس بھی ہے، منرلز بھی ہے اور وٹامنز بھی ہے، اور بچوں کے گروتھ کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس میں وہ سب کچھ موجود ہے، اور پھر بچوں کی بیماریوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ اینٹی باڈیز اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے پیدا کر دی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے انفیکشن سے بچے بچ جاتے ہیں، ان کو تھروٹ انفیکشن نہیں ہوتا، ان کو چیسٹ انفیکشن نہیں ہوتا، لنگس میں کوئی بیماری ان کی بہت کم آتی ہے، اور ان کا امیون سسٹم جو قوت اور طاقت جس سے ملتی ہے انسان کو کام کرنے کی، تو امیون سسٹم ان کا مضبوط ہو جاتا ہے، ڈائریا نہیں ہوتا، جو بار بار بچوں کو پیچیچ اور پیخانے وغیرہ آتے ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں، اور بچوں میں جو موٹاپا ہوتا ہے تو وہ جو ہے موٹاپے سے بچ جاتے ہیں ماں کے دودھ کی وجہ سے، اور کئی ایک چیزیں جو انفیکشس جو ڈیسیزز ہیں وہ سارے ڈیسیزز سے محفوظ ہو جاتے ہیں بچے، یعنی کم سے کم ان کو دواخانہ لے جانا اور دوا دینا پڑتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں ہی رکھ دی ہیں، ان کی اس میں غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اس سے ان کو روکنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس سے محروم کر دینا ہے، یہ میچ لیس ہے، آئیڈیل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا، جس کو آج میڈیکل سائنسز بتا رہی ہے کہ اس سے اچھی اور اس سے بہترین غذا بچے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اینیمل ملک یا اور دوسری جو غذائیں ہیں وہ بالکل بیکار ہے اس کے سامنے، اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں، اور پھر اس سے ماں کو بھی فائدہ ہے، جو بریسٹ فیڈنگ کرنے والی جو ماں ہوتی ہے اس کو بریسٹ کینسر سے جو ہے بچتی ہے، وہ بیماریوں سے بھی اور دیگر بیماریوں سے بھی اس کو بھی نجات ملتی ہے، اور بچے کے لیے تو بہترین غذا ہے وہ۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کی گئی کہ بچوں کو دودھ پلانے کا جو سلسلہ طلاق ہونے کی صورت میں جو منقطع ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو، لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ ہاں، جب تک کہ عورت شوہر کے یعنی اپنے مرد کے نکاح میں ہے تو اس وقت تک تو وہ اجرت یا معاوضے کو طلب نہیں کر سکتی بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں، اس لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے دودھ پلانا، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو دوران عدت تو جو ہے اس کا نان نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، وہ تو دیتا ہی ہے۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد اگر بچہ ہے گود میں اور وہ دودھ پیتا بچہ ہے تو پھر اس کے لیے معاوضہ شوہر کو دینا ہوگا، اور اس میں یہ بات واضح کی کہ وہ بچہ باپ کا ہوتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ کہا، یعنی باپ کے طرف اس کو منسوب کیا گیا، کیونکہ نسل جو چلتی ہے باپ سے چلتی ہے، اور اس لیے باپ کو جو ہے بیٹے کا مالک بتایا گیا ہے اس میں کہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بچہ ہے، حالانکہ دونوں کا بچہ ہے۔ ماں تو پیدا کرتی ہے پیٹ میں رکھ کے، لیکن اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کے نان نفقے کی اور اس کی ضروریات اور اس کی جو بھی چیزیں اس کے روزمرہ کی زندگی میں جس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر، باپ کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں واضح کیا گیا کہ اگر طلاق ہونے کی صورت میں عدت ختم ہو جانے کے بعد مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت اس کی ماں کو دینے کے بعد ہی وہ دودھ پلائے گی، اور اس کے لیے یعنی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، فرمایا یعنی نہ ماں کو نہ باپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ ماں بہت زیادہ اجرت مانگ رہی ہے جو باپ نہیں دے سکتا، یا باپ اس کو بالکل حقیر اور چند پیسے دینا چاہ رہا ہے جو اس کے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہے، جو صحیح اجرت نہیں ہے، اس حساب سے دینا چاہیے کہ باپ کی حیثیت کیسی ہے، وہ حساب سے۔ اگر باپ کی حیثیت زیادہ نہیں ہے، کم ہے، غریب ہے، تو پھر اس ماں کو جو ہے اتنا ہی ملے گا اس کی حیثیت کے حساب سے۔ اور اگر باپ زیادہ حیثیت والا ہے، بڑا مقدور والا ہے، وسعت والا ہے، تو پھر اپنی حیثیت سے اس کو دینا ہوگا دودھ پلانے کا معاوضہ۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہوں گی کہ کسی کو کسی پر کسی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، بچے کی وجہ سے جو ہے ماں اور باپ کو تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فرمایا، اور پھر ایسا ہی وارث پر بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ نہ ہو، مر جائے، تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے دودھ پلانے کے لیے جو معاوضہ جو دینا ہوگا وہ اس کے وارث پر ہوگا۔ یعنی وارث وہ ہوگا اگر بچہ مر جانے کی صورت میں اس کا جو مال، جو میراث ہے، وہ کس کی طرف پلٹ کر جائے گی، وہ اس کا وارث ہوگا۔ تو کس کی طرف پلٹ کر جاتی ہے مال کی میراث بچے کی؟ اس کا دادا اور اس کی ماں، یہ دونوں اس کے محرم بھی ہوتے ہیں اور اس کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ ماں کا حصہ بچے کی میراث میں 1/3 ہوتا ہے، 1/3، اور دادا کا حصہ 2/3 ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا باپ مر چکا ہے تو دادا اور ماں دونوں وارث ہوتے ہیں۔ ماں کا حصہ 1/3 کم ہوتا ہے، دادا کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، 2/3 ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے وہ جو ہے ذمہ داری اٹھائیں گے بچے کے خرچے کی۔ نہ صرف دودھ پلانے کی حد تک ہوگا یہ، بلکہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، نابالغ بچے کی کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی تکمیل بھی اس کا باپ ہی کرے گا، اور باپ کی نہ ہونے کی صورت میں اس کا وارث اور محرم جو ہوگا وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا بالغ ہونے تک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے باپ کے نہ ہونے کی صورت میں۔ بسا اوقات تو وہ اپنی بالغ اولاد سے بھی زیادہ اپنے یتیم پوتے کو دینا پڑتا ہے اس کو نابالغ ہونے کی صورت میں وجہ سے۔ اور چونکہ اس میں جو ہے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے مر جاتی ہے، اپنے باپ کے سامنے مر جاتی ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، لیکن جو یتیم پوتے ہیں ان کو وصیت کے ذریعے سے دادا جو کچھ بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، بسا اوقات تو وہ زیادہ بھی ہو جا سکتا ہے اپنی دیگر اولادوں کے مقابلے میں۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ قریب کو بعید کے مقابلے میں جو ہے اہمیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اولاد قریب کی ہے اور پوتا پوتی جو ہوتی ہیں وہ بعید کے ہیں، دور کے ہیں۔ تو اگر اولاد مر جاتی ہے ماں باپ کی زندگی میں تو پھر وہ اولاد کو اس میں سے کسی قسم کا کوئی حصہ ماں باپ کی جائیداد میں سے نہیں ملنے والا ہے، لیکن وصیت جو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے اس میں سے دادا جتنا چاہے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ اس میں ان وارثوں کا ذکر ہے کہ جو باپ کی نہ ہونے کی صورت میں جو وارث بنے گا اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ دودھ کا خرچہ بھی اٹھائے اور بچے کے بالغ ہونے تک اس کی جو بھی دوسرے اخراجات ہوں گے اس کو بھی اٹھانا ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دونوں ماں باپ ایک مشورہ کر کے جو ہے اگر رضامندی کے ساتھ یہ جو ہے فیصلہ لے لیں تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور ایک صورت یہ بتائی گئی ہے کہ ماں کسی وجہ سے دودھ نہیں پلانا چاہتی تو اس بچے کو باہر کا کسی اور عورت کا دودھ بھی پلایا جا سکتا ہے اجرت پر۔ تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ تم نے تو جو کچھ بھی طے کیا ہے وہ اس عورت کو جو ہے تم دے دو، معروف طریقے پر اس کو ادا کر دو۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ سارے جو ہے جو احکامات جو دیے جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر کر یہ چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے سارے عملوں سے وہ واقف ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ 4 ماہ 10 دن تک توقف کریں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں
تو معروف طریقے پر وہ جو کچھ اپنے لیے کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ اس میں ان عورتوں کی عدت کا تذکرہ ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں، بیوہ جسے کہا جاتا ہے۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن فرمایا گیا، یتربصن بانفسہن 4 اشہر فرمایا، 4 مہینے 10 دن۔ یہ ان تمام بیواؤں کی عدت ہے جو جس سے شوہر نے صحبت کی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو اس کے ساتھ یا نہ ہوئی ہو، یا اس کو حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ ان تمام عورتوں کے لیے جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کی عدت کا ذکر اس سے پہلے کے رکوع میں آ چکا ہے، ان کی عدت 3 حیض تک ہوگی۔ دونوں کی عدت مختلف ہے۔ مطلقہ عورتوں کی عدت 3 حیض ہے، اور بیوہ عورتوں کی جن کے شوہر مر چکے ہیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور دونوں قسم کی عورتیں چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو، اگر حمل سے ہو تو ان کی عدت وضع حمل تک ہوگی۔ جب حمل ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت فوراً ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1-2 دن کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے یا کئی مہینوں کے بعد پیدا ہو۔ دونوں صورتوں میں مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، ان کی وضع حمل کہ ہوتے ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ عدت شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 مہینے 10 دن جو رکھی گئی ہے کہ مطلقہ کے مقابلے میں بیوہ کی عدت زیادہ مقرر کرنے میں شوہر کے سوگ وغیرہ کی مصلحتیں شامل ہیں۔ یعنی عورت کو شوہر کے انتقال سے جو صدمہ پہنچتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اسے فوراً شوہر کا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور وہ اس مدت میں ہمدردی کی مستحق قرار پائے۔ عدت کے گزر جانے کے بعد وہ معروف طریقے پر جو قدم مناسب خیال کرے اٹھا سکتی ہے۔ اس میں اس کی اجازت دی گئی ہے اس کو کہ عدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے لیے جو چاہے کر سکتی ہے۔ پھر سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو اپنی خوشی سے جو ہے اس کو اختیار کر سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیر شرعی رسومات کو لا کر اس میں حائل کر کے اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ وہ جس سے جہاں پر نکاح کرنا چاہتی ہے نکاح کرنے کی اس کو آزادی ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بیوہ عورت ہے اس کو عدت کے دوران جو ہے بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی کسی اور سے، اور اس کے علاوہ زیب و زینت کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب منع کیے گئے ہیں اس دوران۔ رنگین کپڑے پہننا، زیورات پہننا، ہاتھوں میں مہندی لگانا، خضاب لگانا یا اور کسی قسم کی زیبائش و آرائش کرنا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ سادہ سیدھا رہنا چاہیے عدت کے دوران، اس میں کسی قسم کی کوئی زیبائش و آرائش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں عدت کے دوران عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور یعنی جس گھر میں اس کے شوہر کی موت ہوئی ہے وہ دوسرے گھر میں بھی جا کر رہ سکتی ہے اور سفر بھی کر سکتی ہے۔ یہ خیال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ عورت دوران عدت شوہر کے وفات پانے کے بعد چاہے تو دوسرے گھر میں بھی رہ سکتی ہے اور سفر بھی کر سکتی ہے۔ لیکن دوسرے بہت سے صحابہ اور خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ائمہ اربعہ کا یہ جو ہے قول ہے، یہ خیال ہے کہ عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جس گھر میں اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے، اور بلا وجہ کے اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی دوران عدت۔ ہاں کسی ضرورت کے تحت وہ دن میں جا کر کچھ کام کرنا ہے، کسی سے ملنا ہے تو مل کر آ سکتی ہے، لیکن رات کے اوقات میں اسی گھر میں اس کو قیام کرنا ہوگا۔ یہ رائے زیادہ تر صحابہ کی ہے اس سلسلے میں کہ عدت کی مدت عورت کو اسی گھر میں گزارنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور پھر فرما دیا گیا کہ عورت کو جو ہے جو اختیار دیا گیا ہے کہ عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہے اس کو کرنے کی اجازت ہوگی، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔